بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس جگہ پر ایمان والوں کی محبت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں اور ایمان والے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کے لیے جزو لازم ہے، جزو اختیاری نہیں. جزو لازم کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جب تک محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان ہی معتبر نہیں ہوگا. جتنا زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ سے رکھے گا اور جتنی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے رکھے گا اتنا ہی ایمان بڑھتا چلا جائے گا، ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ دنیا میں کوئی محبت نہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت اصل بنیاد ہے ایمان کی. ان کی محبت ہوگی تو ان کا ذکر بھی ہوگا، ان کی محبت ہوگی گناہوں سے بچنا نصیب ہوگا، ان کی محبت ہوگی نیکی طاعت کی. اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو انسان ترقی کر سکے گا. جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو اس وقت تک انسان ترقی نہیں کر سکتا. بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. جس کو جا کے سمجھائیں یا کسی استاد صاحب کی ڈیوٹی لگائیں، بچے شور کر رہے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی چاشنی مل جاتی ہے وہ بندہ پھر واپس نہیں آتا. اصل میں ہمیں نا چاشنی ایک کمپنی ہے مٹھائی کی، اس کے پیچھے مر رہے ہیں. پہلے نرالا سویٹ ہوتی تھی، اب چاشنی سویٹ ہے. شاید دیہاتیوں کو تو نہ پتہ ہو لیکن چاشنی ایک زبردست مٹھائی، کمال کی مٹھائی. یہ چاشنی اس کے پیچھے مر رہے ہیں. یہ ذائقے، یہ جسمانی ذائقے، یہ منہ کے ذائقے اصل کیا ہے؟ روح ہے یا جسم؟ روح. تو پہلے جسم تھا ہمارا؟ نہیں، روح تھی بالکل. اب جو جسم دیا ہے، روح کیوں دیا ہے؟ تاکہ تم دوبارہ واپس آؤ، ہمارے پاس ہی آؤ، دوسری جگہ نہ جانا، شیطان سے دوستی نہ لگانا، جہنم کی طرف نہ جانا. میں بھیج رہا ہوں تمہیں باڈی دے کے، جسم دے کے، بدن دے کے، تم جاؤ، جا کے ترقی کر کے آؤ. دل، دماغ، اعضاء، ان چیزوں کو میری ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ یعنی کہ فرما رہے ہیں میری ترقی کے لیے بھیجا گیا ہے، بنایا گیا ہے، دیا گیا ہے
میری محبت کے لیے دیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، بنایا گیا ہے، تم اس پر ترقی کر کے واپس آؤ۔ بہت سے لوگ اس نبی محبت میں، دنیاوی عشق میں مبتلا ہو کر راستہ بھٹک گئے۔ یہ ہے گمراہی، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جانا، یہ ہے گمراہی، یہ ہے ضلالت وعود کے ساتھ، اور یہی ہے ضلالت ذال کے ساتھ، ذلت۔ اصل راہ پہ رہیں تو پھر روح تھی، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے، نہ کوئی ہاتھ پاؤں تھے، نہ کوئی ایسی بات تھی، نہ جسم تھا، اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو نکالا، بنایا، بتایا، اور پوچھا بلا، پوچھا الستو بربکم، سب نے کہا بلا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انبیاء نے کہا بلا، دیکھ کر سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ جب وہاں پہ بلا کہہ کے آئے ہیں، کیوں نہیں، ضرور آپ ہی آپ ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، تو یہاں پر کسی اور کی پرستش کیوں ہے؟ یہاں پر کسی اور کی محبت کیوں ہے؟ صرف انہی کی محبت ہونی چاہیے، جس دوسرے کی محبت ہو تو وہ بھی انہی کے لیے ہو۔ والدین سے، اللہ تعالیٰ کے نبی سے، والدین سے، اساتذہ سے، صحابہ کرام سے محبت ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں شرک نہیں ہے۔ وہ مقصود اللہ تعالیٰ، جس محبت میں مقصود رب تعالیٰ ہوں، وہ محبت ہوتی ہے، باقی ساری جعلی محبتیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کو جانتے ہیں؟ نام سنا ہے؟ اللہ کی ولیہ تھی، ذرا توجہ سے سنیں بات۔ حضرت رابعہ بصریہ بڑی اللہ کی ولی تھی۔ کیا تھی؟ ایک عام سی عورت تھی، کالی کلٹر عورت تھی، نہ حسن تھا، نہ کوئی کمال تھا، باندی تھی، کالا رنگ تھا، کوئی توجہ کے قابل ہی نہیں تھی۔ بس بچپن میں جلدی میں شادی ہو گئی، چھوٹی عمر میں۔ اسی وقت سے اللہ کی ولیہ تھی۔ رات کو عشاء کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے غسل کرتی تھی، اور غسل کر کے شوہر سے پوچھتی، کوئی کام، کوئی خدمت ہوتا تو پوری کر دیتی، نہ ہوتا تو اجازت؟ جی، مصلی پہ رات گزارتی۔ جب مصلی پہ رات گزارتی تو عرصہ ہو گیا اللہ رب العزت کی عبادت کرتے 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 خاوند کا انتقال ہو گیا، چھوٹی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد دن مارتے 4:30 تے 4:45، یعنی خوب مشق، خوب عبادت میں فل دھیان۔ پہلے تو شوہر تھا نا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تھا، اب شوہر بھی نہیں، شادی کی ضرورت نہیں۔ ان جیسوں کو شادی کی کیا ضرورت؟ یہ ولی مادرزاد ولی تو کوئی قابل رغبت عورت نہیں تھی۔ بڑی دنیا کی جو برائیاں عیب کسی عورت میں ہو سکتے ہیں، سمجھو کہ وہ رابعہ بصریہ میں تھے۔ حضرت حسن بصری چلے گئے، خود چل کر گئے، رابعہ تم کافی عرصے سے بیوہ ہو گئی ہو، میں چاہتا ہوں تم سے نکاح کر لوں۔ کہنے لگی میری بات سنیں، مجھے چند سوال ہیں، جواب دے دیں تو میں آپ کی بیگم۔ سوال یہ ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ میں نے کہا یہ میں نہیں بتا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ پل صراط پہ میں پار ہو جاؤں گی یا گر جاؤں گی؟ کہا یہ نہیں بتا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے تو دائیں ہاتھ میں مجھے ملے گا یا بائیں میں؟ کہا یہ نہیں میں بتا سکتا۔ آخری سوال یہ ہے کہ جب تلیں گے، وزن ہوگا تو میرا پلڑا جھکے گا یا نہیں؟ کہا یہ نہیں۔ میں نے کہا حضرت پھر آپ اپنا کام کیجئے، مجھے ان کی تیاری کرنے دیجئے۔ کیا جواب دیا ٹکا کے؟ پھر کوئی شادی مادی نہیں کی، چلتی رہی عبادت میں راتوں کو رو کے عبادت۔ لوگ کہتے تھے بی بی کی ہو گیا تینوں اینا کیوں تھکانی پئی ہے؟ اور تمہیں نہیں پتا، سارے کہتے تھے عجیب سی۔ تو جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اپنے چند قریبی احباب کو کہا کہ صبح اعلان نہ کرنا، مجھے صبح فجر سے پہلے دفنا کے جنازہ پڑھ کے پھر بعد میں اعلان کرنا، اور مجھے اس چادر میں دفنانا جس چادر میں میں تہجد پڑھتی تھی۔ راتوں رات کام ختم، قبر میں پہنچ گئی،
فجر کے بعد جب نمازیوں کے بعد اے کیوں ہے دسیا کیوں نہیں کیوں ہے اور یار تم پاگل ہو اس نے تو چلو اپنی عاجزی میں کی تم پاگل ہو تم نے کیوں نہیں بتایا مچ گیا رابعہ فوت ہو گئی عجیب کوحرام میں چاہ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا رابعہ کیا بنا وہ سبز کپڑے پہن کے عجیب و غریب حالتوں میں گھوم پھر رہی تھی جنت میں تو کہنے لگی اللہ رب العزت نے بڑے پیارا معاملہ کیا میرے ساتھ اور اللہ رب العزت نے میری چادر کو سنبھال لیا اور مجھے جنت کا جوڑا پہنا دیا اور جنت کا جوڑا پہنا کے رب تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تیری چادر ہے یہ چادر میں سنبھال کے رکھوں گا جب تیرے اعمال تولیں گے اس میں تولوں گا محبت کی باتیں ہوتی ہیں نا اب جب چادر پلڑے پہ آئے گی تو رابعہ رابعہ ہی ہو جائے گی کیا بات اللہ تعالیٰ عشق کی باتیں ہوتی ہیں محبت کی باتیں ہوتی ہیں محبت پیدا کریں محبت بڑھائیں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے ایک مرتبہ جیل میں گئے گزر ہوا تو جیل میں دیکھا کہ لونڈی بڑی خوبصورت تو سفارش کی یار اس کو چھوڑ دو تو اس کو چھوڑوا دیا گیا پھر بیٹھے اس کے ساتھ نصیحت کی باتیں کر رہے تھے کیا بات ہے اس سے باتیں شاتیں ہو رہی تھی تو تم کیوں نہیں ایسا کرتی یہ کرتی وہ دین کی باتیں وہ کہنے لگی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے بندے کا مملوک بنایا ہے میرا اللہ تعالیٰ کا بندہ میرا مالک ہے جب وہ چھوڑ دیں گے میں بھی چھوٹ جاؤں گی میں بھی کر لوں گی تو انہوں نے سوچ پڑھ لی اس لونڈی کی باندی کی سوچ پڑھ لی اور کہا کہ یہ تو حاصل کرنے والی چیز ہے اتنے میں ان کا شوہر آ گیا اس کا شوہر آیا کہ بھائی یہ بڑا خوش ہوا کہ حضرت کے پاس بیٹھی ہوئی دین کی باتیں یہ تم نے بیچنی ہے کہتے لگا نا یہ تو میری جمع پونجی ہے میں کہاں سے بیچوں گا اس کو یہ تو میری جمع پونجی ہے تو کہنے پھر بھی بتاؤ تو صحیح وہ کہنے لگا آپ غریب آدمی ہیں آپ کہاں یہ لے سکتے اس وقت کی دولت بہت امیر بہت حسین و جمیل تھی کہ آپ کہاں لے سکتے ہیں کہ تو بول منہ سے بول کتنے پیسے تجھے چاہیے یہ خوبصورتی پر نہیں مر رہے تھے وہ اس کی سوچ پر اس کی نیکی پر اس کے تقوی پر اس کی ولایت پر اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا ہوا تھا تو اس نے کہا حضرت یہ میں نے 20,000 درہم کی اس وقت خریدی تو مجھے یہ کام آئے گی اور آپ اس کی کیا تعریف سمجھتے ہیں جب وہ شوہر آیا تھا نا تو شوہر حضرت کرنے لگا حضرت نے کہا مجھے حضرت نہ کہے یہ ہے قابل تعظیم ہستی کہنے لگے ہیں یہ گھر کی مرغی دال برابر یہ قابل یہ تو لڑکی یہ تو رونا دھونا نہ خود سوتی نہ سونے دیتی ہر وقت فکر آخرت میں لگی رہتی ہے یہ کوئی عورت ہے انہوں نے کہا چل تجھے کیا پتا اس کی کیا عظمت ہے تو اب ان کے پاس 1 درہم بھی نہیں تھا اور مانگ رہے ہیں سودا کر رہے ہیں 20,000 درہم کا کل انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے رات کو رب تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہوئے اور مانگنے لگے مولا اس لونڈی کے آقا کے سامنے شوہر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا 20,000 درہم تیرے لیے کیا مشکل ہے تیرے لیے کیا مشکل ہے تو اس طرح پھر کڑی لڑی چلتے چلاتے ان کی دعا صبح کے ٹائم قبول ہوئی فجر کے بعد ایک شخص آیا اس نے آ کر کہا کہ مجھے چند بوریاں اشرفیوں کی سونے کے سکوں کی چند بوریاں فلاں شخص نے دی ہیں کہ آپ کا کہا ہے کہ آپ کو جا کر پہنچائی جائیں تاکہ وہ تحفہ خرید سکے اس لونڈی کا نام تحفہ تھا اس تحفے کو خرید سکے تو حضرت سری سختی نے اس تحفے کو خرید لیا تو یہ بزرگ ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں چیز دیکھ لیتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں حسن و جمال میک اپ کتنا اچھا ہے حسن و جمال کتنا اچھا ہے ساخت کتنی اچھی ہے موٹی ہے نہیں جی شادی نہیں کرنی ناک ٹیڑھا ہے شادی نہیں کرنی اور یہ ہے وہ ایسے ایپ نکالیں گے جو سوچنے میں سننے میں نہیں آتے تو بھائیو دوستو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اندر ہے نہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کاش آج شادی کے لیے
بندہ اگر سوچے تو ایسی خاتون سوچے جو اللہ کی ولیہ ہو، نیک ہو، بزرگ ہو، پرہیزگار ہو، سوچ اس کی اچھی ہو، بندے کو ترقی دلوانے والی ہو، بخشش دلوانے والی ہو، دین میں ہیلپر ہو بھی، ایسی ڈھونڈنی چاہیے۔ اگر سارے ساتھی یوں سوچ کے شادیاں کریں، اور چاہیے کیا، ایک ایک گھنٹہ 2 گھنٹے انٹرویو ہوتا ہے، لڑکا کیا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، پڑھا کیا ہے، کتنا پڑھا، کہاں سے پڑھا، اب کیا کر رہا ہے، جاب کہاں، یہ ہے وہ ہے، یہ کبھی نہیں پوچھتا نمازی ہے، با اخلاق ہے، دیندار ہے، یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ پیسہ چاہیے، میری بچی خوش رہے۔ ارے پیسے سے تھوڑی خوش رہے گی، وہ خوش رہے گی اس دینداری سے، اس اخلاق سے۔ کتنے دولت مند ہیں جہاں پر بچیاں پریشان ہیں، کیا دولت نے خوش کیا؟ کیا دولت نے ان کو چلایا، نبھایا؟ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت نبھا سکتی ہے، اور کوئی چیز نہیں نبھا سکتی، یاد رکھیے۔ حضرت شبلی کا واقعہ، شبلی کا نام سنا ہوگا۔ شبلی بڑا عام سا بندہ تھا، پہلے دل خراش، عجیب سا، گناہگاری کی طرف تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے کایا پلٹی، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ گئے۔ مسئلہ ہوا کیا تھا، بادشاہ نے ایک دفعہ بلایا کہ یہ جوڑا ہے، میرے جوڑے دو، میٹنگ میں جب آئیں تو یہ جوڑے پہن کر آئیں، یہ جوڑے پہن کر آئے۔ جی ٹھیک ہے۔ گورنر، وقت کے گورنر تھے اس وقت شبلی، تو یہ جوڑا پہن کر آئے، سارے میٹنگ کے ارکان جوڑا پہن کر آئے جو بادشاہ نے بھیجا تھا۔ شبلی صاحب بھی یہ جوڑا پہن کر آئے۔ اب شبلی صاحب کو دوران میٹنگ بادشاہ کے سامنے 10-12 چھینکیں آ گئیں، بہت زیادہ چھینکیں آئی ہیں۔ اب اس دور میں تو کرونا نہیں تھا نا، کرونا، آج کل تو 2-3 چھینکیں ہیں تو اگلے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، او بھائی یہ کی ہو رہے، سمجھ آ گیا؟ تو کپڑا رکھ لینا چاہیے، ان کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا، ٹیشو ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ اب وہ ان کا جو ہو ناک وغیرہ، منہ پانی وغیرہ نکلنے لگا، اب وہ کیا کرتے، انہوں نے اسی پوشاک کو پکڑا اور صاف کر لیا۔ اب وہ پوشاک تھی بادشاہ کا دیا ہوا۔ بادشاہ نے کہا اس گورنر کو یہ ادب اور تمیز نہیں ہے، سب کے سامنے ناک صاف کر رہا ہے، وہ بھی میرے جوڑے سے، چل نکل باہر یہاں سے۔ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے نکال دیا، بدتمیز کہیں کا نہ ہو تو نکل یہاں سے باہر۔ چلے گئے چپ کر کے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ سلامت کو ملنے آئے، دوسرے کپڑے پہن کر آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے چھینک آئی تھی، میرے اختیار میں تو نہیں تھی۔ بادشاہ نے کہا چل چل، خبردار یہ بات چھیڑی تو دوبارہ وہی باتیں چھیڑنے لگا، مجھے شرمندہ کرنا چاہتا ہے، سزا دوں گا پکڑ کے۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی، یہ سننے والی بات، بادشاہ سلامت مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی، میں نے سوچا بڑا، مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ بات یہ سمجھ میں آئی کہ آپ نے اپنی پوشاک دی، خلعت دی، جوڑا دیا، اور میں نے اس کی قدر نہ کی تو مجھے آپ سے ڈانٹ پٹی اور آپ کے دربار سے نکال دیا گیا۔ تو خدا تعالیٰ نے ہماری روح کو جو خلعت اور جسم کا لباس دے رکھا ہے، اگر ہم ان اعضاء کو اور اس لباس کو اس کی نافرمانی میں استعمال کریں گے اور وہاں پر رد ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ لوگ پکڑو اپنا جوڑا، ان کا جوڑا ان کے گھر پہ پھینکا اور بائے بائے گورنری چھوڑ دی۔ اس کے بعد شبلی بنے، پہلے کچھ اور تھے۔ تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت جب تک نہیں آئے گی تب تک بات نہیں بنے گی، محبت کے بغیر کچھ نہیں۔ آپ خود سوچیں، کیا آپ کسی کو زور دے کے کام کروا سکتے ہیں؟ دھمکیاں دے کے، زور دے کے، جو مجبور ہوگا، ملازم ہوگا وہ تو تھوڑا بہت سن لے گا، شاگرد ہوگا وہ سن لے گا، عام بندے کی بات کر رہا ہوں، بلکہ ملازم بھی نہیں بات مانتے، دھمکی دے کے نہیں، پیار سے جو کام لیا جاتا ہے وہ دھمکیوں سے نہیں ہوتا۔ اس لیے آج ہم اللہ تعالیٰ سے محبت سے، وہ ہمیں پیار سے کہتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، محبت، مومنوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں مومنوں سے۔ تو ہم مومن وہ بن تو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں۔
ہم دیکھتے ہیں اپنی محبت کو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو، وہ ہم سے ہیں، ہم سے پہل کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت بہت زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ہیں جو گناہوں کی نافرمانیوں کے دلدل میں گھسے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، توجہ سے، بارش نہیں ہو رہی تھی، کسی نے کہا حضرت دعا کر دیں بارش ہو جائے۔ انہوں نے کہا اچھا ترکیب سوچتا ہوں، بارش نہیں ہو رہی۔ وہ بندہ بھی بڑا اچھا تھا، نیک بزرگ تھے، مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا آج کل نا میرا تعلق تھوڑا سا خراب ہوا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، تو اب کام کیسے کروانا ہے یہ بھی سوچ رہے ہیں۔ کہتا آج کل تھوڑے سے ناراض ہے۔ اللہ والوں کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، وہ ناراضگیاں باتیں دل لگیاں کرتے رہتے ہیں۔ اچھا ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنا تولیہ، اپنے کپڑے خشک باہر لٹکاتا ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہے، یہ سوکھنے نہیں دیں گے، سوکھنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنے کپڑے تولیہ باہر لٹکایا، وہ چھم چھم بارش شروع۔ چل کیا بات! اللہ والوں کی باتیں کچھ عجیب و غریب ہوتی ہیں، وہ ناراضگی میں بھی ان سے کام لے لیتے ہیں۔ خود تو ناراض نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی کچھ پکڑ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو نے تہجد کیوں پڑھے، 4 کیوں پڑھے؟ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تینوں چھیتی کا دی سی، ساری رات ستا رہنا ہے، تینوں نہیں پتا میں آنا، تو ستا پیا ہونا۔ اللہ والوں سے باتیں ہوتی ہے۔ رات کو رب تعالیٰ کا دربار لگتا ہے، شاہی دربار سجتا ہے، اور 1 1:30 بجے، 1:15 بجے رب تعالیٰ جیسے ان کی شان ہے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، پہلے آسمان پہ، اور وہاں پر تشریف لاتے اور ہم لوگ سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ وہ خوب خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت اس کا استقبال کرتے ہیں، رب تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ صبح سحری کے وقت میں جو 3-4 گھنٹے سردیوں کے موسم میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، رب تعالیٰ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ ہماری حاضری وہیں پر بستر پہ بیٹھے بیٹھے ہو سکتی ہے۔ اے رب کریم آپ ہمارے پاس آسمان دنیا پہ تشریف لائے۔ آپ کے پیارے نبی نے فرمایا آخری تیسرے حصے میں آپ تشریف لاتے ہیں، باچی ہے جیسے بھی آپ کی شان ہے آپ تشریف لاتے ہیں، میں حاضر ہوں آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ آپ ہماری گویا کے مکان کی چھت پہ تشریف لائے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے لیے آپ کے دربار میں آپ کی زیارت کے لیے تڑپتا ہوں، ترستا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، آپ سے ملاقات چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، بس مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بخش دیجئے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے میں ابھی آیا، چھٹی لے کے چلا جائے، 1-2 گھنٹہ پھر سو جائے، پھر اٹھ کے بیٹھے، مولا کریم میں آپ کے دربار میں آ گیا، جی سر میں حاضر ہوں، اب آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے مغفورین میں شامل فرما دیجئے، اور بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دیجئے، اور ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اور آج کی رات جس نے سب سے زیادہ آپ سے مانگا ہو وہ مانگنا میرے کھاتے میں بھی ڈال دیجئے، مجھے مانگنا نہیں آتا، میں آپ کو چاہنے والا ہوں، آپ کو ماننے والا ہوں، آپ کی طرف آنے والا ہوں۔ جو اچھا کام کیا آپ کی توفیق سے کیا، جو برا کام ہوا وہ میری غلطی سے ہوا۔ آپ اپنے ذات کو دیکھیں، اپنی رحمت کو دیکھیں، اپنے دربار کو دیکھیں، اپنی شہنشاہی کو دیکھیں، آپ مجھے نہ دیکھیں، آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ پھر تھوڑی دیر بات کر کے پھر سو جائے، پھر 5 بجے 5:30 بجے تک ٹائم ہوتا ہے، 5:35 تک لاہور میں ٹائم ہوتا ہے، پھر اس وقت 5:45 اٹھ کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت نماز پڑھ لے، کتنی توفیق ہو، پڑھ کے پھر مولا کریم جانے سے پہلے میری مغفرت کے فیصلے فرما کے جائیے۔ آپ آئے ہوئے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ دولتیں بانٹ کے جا رہے ہیں، اس وقت دولت جو بانٹی جا رہی ہے مجھے اس میں سے حصہ دیجیے، آپ مجھے معاف کر کے جائیے، میرے یہ کام کر دیجیے۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی روایت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پکار رہے ہوتے ہیں، فرما کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے کام چاہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے
مانگتا ہے میں اس کی بات کو قبول کروں، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی باتوں کے حوالے دیں کہ آپ فرما رہے ہیں میں مانگ رہا ہوں، آپ کی توفیق سے مانگ رہا ہوں، مجھے محروم نہ فرمائیے۔ جو لوگ سوئے پڑے ان کو بھی ہدایت دیجیے، جو لوگ جاگ رہے ہیں آپ سے مانگ رہے ہیں ان کو بھی محروم نہ کیجیے، اور مجھے خاص طور پہ معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے۔ پوری امت کے لیے 27 بار دعا کرے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ جو زندہ ہیں، جو فوت ہو گئے، جو مسلمان ہیں، جو تجھے ماننے والے ہیں، جن سے غلطیاں بھی ہو گئی سب کو معاف کر دیجیے۔ وہ وقت ہے قدر کرنے کا، وہ وقت ہے قبولیت کا، وہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کا، وہ وقت ہے استغفار کا، وہ وقت ہے برکت کا، وہ وقت ہے خزانے سمیٹنے کا، وہ وقت ہے رحمتیں لوٹنے کا، وہ وقت ہے رب تعالیٰ کو منانے کا، وہ وقت ہے اپنے خزانے بڑھانے کا، وہ وقت ہے اپنی آخرت بنانے کا، وہ وقت ہے قبر تعمیر کرنے کا، وہ وقت ہے اپنی زندگی قیمتی بنانے کا، وہ وقت ہے اولیاء اللہ کا، وہ وقت ہے اولیاء اللہ کے رونے دھونے کا، وہ وقت ہے رب تعالیٰ سے باتیں کرنے کا، وہ وقت ہے تنہائی کا، وقت ہے خالق اور مخلوق کا، وہ وقت ہے رب کریم کا اور اس کے مملوک کا، وہ وقت ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنا چاہیے۔ روزانہ کتنے ہی دن، کتنے ہی سال، کتنے ہی راتیں ہم نے غفلت میں گزار دی، کم از کم اٹھیں، اس وقت دربار شاہی لگا ہوا ہوتا ہے، اٹھیں، اٹھ کے بیٹھ جائیں، توفیق مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، اور چوتھا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ لہ الملک والحمد وهو على كل شيء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ ان کلمات سے رب تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کبھی سورہ فاتحہ پڑھ لی، کبھی چوتھا کلمہ پڑھ لیا، کبھی پہلا کلمہ پڑھ لیا، کبھی تیسرا کلمہ پڑھ لیا، کبھی آیت الکرسی پڑھ لی، کبھی درود ابراہیمی پڑھ لیا، کبھی ان کے ناموں کا حوالہ دے دیا، کبھی اسم اعظم کا حوالہ دے دیا، کبھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے رحمتوں کا حوالہ دے دیا، کبھی گناہگار سے گناہگار کی بخشش بھی آپ نے فرمائی، اور سب سے غم زدہ کا غم بھی آپ نے دور فرمایا، عدم سے وجود آپ نے عنایت فرمایا، انبیاء کرام کو قوتیں طاقتیں آپ نے دی، پریشان حالوں کی پریشانیاں آپ نے سنی، جو باتیں ہو سکے کر لیں، ساری زمینوں کو آپ نے سنبھالا، سارے آسمانوں کو آپ نے سنبھالا، ساری مخلوقات کو روزی آپ نے عطا فرمائی، سب کے دلوں کو آپ جانتے ہیں، سب کے راز آپ جانتے ہیں۔ اے مولا کریم مجھے معاف کر دے، مجھے چن لے، میری مغفرت فرما دے، اور میرے بھائیوں کی، میرے بہن بھائیوں کی، میرے والدین کی، میرے اساتذہ کی، اور اپنے خاندان کی مغفرت مانگ لے، اپنے قرب و جوار کی مغفرت مانگ لے، عذاب سے بچنا مانگ لے۔ وہ وقت ہے مانگنے کا، وہ وقت نہیں سونے کا۔ بھائیو یاد رکھو، ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے، ایک ٹھیس دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ آئیو دوستو، یہ وقت ہم نے غفلت میں گزار دیا، وہ وقت ہے دربار کے اندر حاضری دینے کا۔ جی پورا ٹائم حاضری نہ دے سکیں، 2 سے 5 تک، 5:30 تک، 3 ساڑھے 3 گھنٹے، 4 گھنٹے حاضری نہ دے سکیں، چلو تھوڑی دیر بعد حاضری دے لیں، پھر سو جائیں، پھر الارم لگا کے اٹھ جائیں، پھر حاضری دے دیں، میں آ گیا سر، میں ادھر ہی ہوں، مجھے معاف کر دیں، بس آپ میرا یہ کام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے تنہائی میں، جیسے سامنے بیٹھا بندہ باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یار کہہ کے بات کریں، یار معاف کر دے، یار بد کر لے، یار دیکھ پیار، اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے وہ روزہ اقدس والے خوش ہو جائیں گے، وہ آپ کے نبی اور لاڈلے نبی، اور ان کی وجہ سے ساری کائنات بنائی ہے، اور اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو دشمن خوش ہوگا، اس کا نام ابلیس، شیطان، وہ خوش ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں ابلیس کو خوش کرنا ہے یا پیارے نبی علیہ السلام کو خوش کرنا؟ پیار کی باتیں کریں تو صحیح، سارے ساتھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، الارم لگائیں گے، رب تعالیٰ سے باتیں کریں گے انشاءاللہ، مانگ لیں، اور کچھ نہ ہو تو اپنی بخشش ہی مانگ لیں۔ خود خدا تعالیٰ قرآن کریم میں وبالاسحار هم یستغفرون، اللہ والے تو بخشش مانگتے ہیں، ہر دعا میں، ہر نفل میں اپنا سدھرنا، اپنی بخشش مانگ لیں۔ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا، منٹ لگے گا، پل لگے گا، ہم یہاں سے وہاں ہوں گے، کیا خبر، پھر نہ کچھ کما سکیں گے، نہ عبادت کر سکیں گے، نہ ترقی کر سکیں گے، نہ بخشش کروا سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ہمارے ہاتھ سے اختیارات ختم۔ اب اس وقت ہمارے ہاتھ میں وہ اختیارات ہیں جو سوچ نہیں سکتے، جیسے پولیس والا وردی میں ہوتا ہے تو اختیارات ہوتے ہیں، اگر وردی میں نہ ہو تو کوئی لفٹ ہی نہیں، وردی میں نہ ہو تو کوئی لفٹ ہی نہیں، تو وردی میں ہے تو پاور ہے، بیچارہ کانسٹیبل تو پاور، افسروں کا بھی افسر بنا ہوا ہے، منٹ میں 1 انگلی کے اشارے سے روک رہا ہے، تو کون ہے بھائی، کیا بات ہے، پاور ہے وردی میں۔ آج اگر ہم اللہ والوں کا لبادہ اوڑھ لیں اور خود قصدن گناہ نہ کریں، لوگ نیک کیوں نہیں بنتے؟ ان کو شیطان یہ کہتا ہے تو مولوی بنے گا تو مولویوں کو بدنام کرے گا، تو مولوی بنے گا تو تجھے کام تو مولوی والے کرنے نہیں، تو کیوں مولوی بنتا ہے؟
تو داڑھی کیوں رکھتا ہے, تو شلوار ٹخنوں سے اونچی کیوں کرتا ہے, تجھے کس نے کہا مولوی بنا؟ مولوی تو ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں جیسے میڈیا نے بتایا, جیسے شیطان نے بتایا. ارے مولوی کا معنی مولانا نہیں ہے, مولوی کا معنی اللہ والا ہے. ہر مسلمان اللہ والا ہے, کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہے, ہر مسلمان اللہ والا ہے. ہاں کسی کی دوڑ کم ہے, کسی کی زیادہ ہے. ہر مومن قابل رحمت ہے, قابل عزت ہے, قابل احترام ہے. کوئی کتنا بھی شرابی کبابی گناہوں میں مبتلا ہو, کسی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں. ہر ایک کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے, کبھی کسی کو برا نہیں کہنا, یاد رکھیے. ہر ایک سے محبت, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. ہر ایک سے نرمی, اللہ تعالیٰ کی محبت. اب اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے راستے کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ خدمت خلق میں چلے, ضرورتیں لوگوں کی پوری کرے. نمبر 2 یہ ہے کہ عبادات میں اضافہ کرے. نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو بھی کرے, چاہے فرض ہو, واجب ہو, سنت ہو, نفل ہو, اس میں یہ نیت شامل کرے, اے اللہ اس عبادت سے آپ کی محبت بڑھ جائے, یہ نیت کرتا ہوں, تو اس سے محبت بڑھتی ہے. کھانا کھائے, آپ کا حکم ہے اس لیے کھاتا ہوں, محبت بڑھتی ہے. کھانا کھا کے شکر ادا کرے. مومن کا کوئی لمحہ اس محبت میں پروان نہ چڑھا سکے, وہ خود سستی اور غفلت کا شکار ہو کے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی میں رہ جاتے ہیں. وہی تو محبت ہے جو قابل مطلب ہونی چاہیے, جو ہم سب کے اندر ہونی چاہیے, جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ کوئی محبت نہیں. یاد رکھیے دنیاوی محبتیں سب ختم. یہ دنیا میں دماغ دیا, جسمانی دماغ دیا, جسمانی چیزیں دی, جسمانی راحتیں دی, جسمانی آزادی ہے, یہ نہیں تھے تو کیا تھے؟ دیکھو یہ دیے ترقی کے لیے دیے. اتنا سا ہوتا ہے نا مغز, اور اتنا سا ہوتا ہے دل. یہ دیے کیوں دیے؟ تاکہ ہم ترقی کر کے آئیں. ہم تو اور بھی نیچے جا رہے ہیں, تنزلی کی طرف جا رہے ہیں, گناہوں کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں. یہ اپنے ساتھ ظلم کیوں ہے؟ اپنے ساتھ زیادتی کیوں ہے؟ انسان تو اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہا. مومن ہو کر, مسلمان ہو کر نماز چھوڑتا ہے, مسلمان ہو کر برائیاں کرتا ہے, مسلمان ہو کر ان اعضاء کو جو امانتیں ہیں رب تعالیٰ کی, آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ کی امانت, کان بھی اللہ تعالیٰ کی امانت, زبان بھی اللہ تعالیٰ. ان 3 اعضاء کو دیکھ لیں آپ, صرف کان, زبان اور آنکھ. کوئی دن ایسا گزرا, اپنا اپنا محاسبہ کرے, کوئی دن ایسا گزرا جو میری آنکھ نے گناہ نہ کیا ہو, میرے کان نے بری بات نہ سنی ہو, میری زبان نے برا بول نہ بولا ہو؟ میرے خیال میں تو شاید کوئی دن نہ نکلے. آج سے مشق شروع کریں, ہم اس بات کی مشق کریں کیا کہ ہم نے نہ آنکھ سے گناہ کرنا ہے, یہ امانت ربی ہے, اور نہ ہم نے کان سے گناہ کرنا ہے, اور نہ ہم نے زبان سے گناہ کرنا ہے, نہ کسی کو برا کہنا ہے, نہ کسی کی برائی سننی ہے. اپنی اصلاح کرنی ہے, اپنے آپ کو محبت الہیہ میں ڈھالنا ہے. ان کی محبت ہوگی, ان کی عظمت ہوگی تو سب کچھ ہوگا. ان کی محبت کا ایک طریقہ کلمہ شریف پڑھنا چاہیے, ان کی محبت کا ایک طریقہ درود شریف پڑھنا چاہیے, ان کی محبت کا ایک طریقہ سنت نبوی کو اپنانا چاہیے, ان کی محبت کا ایک طریقہ عصر سے پہلے کی 4 سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, ان کی محبت کا ایک طریقہ تہجد تہجد تہجد, اس وقت میں مانگنا, اس وقت میں رابطہ, اس وقت میں تعلق, اس وقت میں مغفرت, اس وقت میں استغفار, اس وقت میں دولتیں بانٹی جاتی ہیں. دولت مند ہے جو اس ٹائم کو قیمتی بناتا ہے, غریب ہے وہ شخص جو اس وقت میں سوتا ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. یہ بند کرو, آگے والی لائٹیں بند کر دیں. تو بھائیو دوستو, صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ کو دیکھیں, زندگی کو دیکھیں, اپنی آخرت کو پہلی فرصت میں لگائیں. ہم نے دنیا کو پہلی فرصت پہ لگایا ہوا ہے, آخرت کو پہلے اس پہ لگائیں. سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ موبائل تو ہوگا آپ کے پاس, الارم لگا لیں, رات کو جلدی سونے کی کوشش کر لیں. یہ ضروری نہیں کہ سو کر اٹھیں گے تو تہجد ضروری, سو جائیں ٹھیک, نہ سوئیں تو. اصل میں پہلے دور میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں, تو آقا علیہ السلام بہت دیر عبادت کرتے تھے, بہت دیر. تہجد فرض تھی, پھر کافی دیر اس فرضیت کی کمی نہ رہ جائے, 4 گھنٹے 5 گھنٹے 3 گھنٹے عبادت ہوتی تھی. چھوٹی راتوں میں 3 گھنٹے سمجھ لیں, بڑی راتوں میں 4 5 گھنٹے عبادت ہوتی تھی. لیکن گھڑیاں نہیں ہوتی تھی. اب ہیں گھڑیاں, تو اب ہم ایگزیکٹ ٹائم لے سکتے ہیں کس وقت دربار الہی سجتا ہے. تقریباً 1:30 سے 1:45 بجے دربار الہی سجتا ہے, اور پورے 5:35 پہ آف ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو آنے شروع ہوتی ہیں, ایک ماحول ہوتا ہے دنیا میں, آوازیں اذانوں کی شروع ہو جاتی ہیں, رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق واپس چلے جاتے ہیں. اس درمیان میں 2-3 دفعہ اٹھیں, مانگیں, بیٹھیں,
جب توفیق ہو جائے نماز پڑھنے کی تو بہت اچھی بات ہے، تو کم از کم مانگے تو صحیح۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا